ہم اپنے آپ کو جس طرح سے دیکھتے ہیں اسی طرح سے دنیا بھی ہمیں دیکھتی ہے۔ تو ہم نے اس چیز کا اندازہ لگانا ہے کہ ہم حقیقتاً اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جتنی بھی سیلف ڈیولپمنٹ ہے، یعنی ہماری اپنی ذات کی بہتری کے لیے جتنی بھی تعلیمات ہیں، دینی تعلیمات سے لے کے جو دنیاوی سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر جتنی بھی ریسرچ ہے، وہ بیسکلی کس چیز کو ایڈریس کرتی ہے؟ وہ ہمارے باطن کے اوپر کام کرتی ہے، ہماری انر سٹیٹ کو بہتر کنڈیشن میں لے کے آتی ہے، کیونکہ انر سٹیٹ ہماری بہتر ہوگی تو ہماری جو باہر کی دنیا ہے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ انر سٹیٹ جب آپ کی انٹیکٹ ہوتی ہے تو آپ مضبوط ہوتے ہیں، جب آپ مضبوط ہوتے ہیں تو باہر کی دنیا آپ کے اوپر اتنی حاوی نہیں ہوتی، اور آپ چیزوں کو اس حساب سے چینج کر سکتے ہیں، اور ان کا سامنا کرنے کی ہمارے اندر ایک طاقت ہوتی ہے۔ وہ طاقت کبھی بھی باہر سے ہم نہیں لے سکتے، وہ طاقت ہمارے اندر سے ہی باہر آئے گی ہمیشہ۔ گمان اگر ہمارا اچھا ہے تو ہم تیار ہو جائیں گے مواقعوں کے لیے، ہم اپرچونٹیز جو ہمارے ارد گرد اپرچونٹیز آتی ہیں، ہم ان کو سمجھنے میں، پرکھنے میں، ان کے اوپر کیپٹلائز کرنے میں، ان کو مینیج کرنے میں ہم لوگ ایک بہتر کنڈیشن میں آ جاتے ہیں۔ یقین کیا کرتا ہے؟ یقین ہمیں اعتماد دیتا ہے، لیکن یقین کی بھی ایک بنیاد ہے۔ اب یقین آپ کو ویسے نہیں ہو جائے گا کہ آپ نے ایک دن کہہ دیا، ایک چیز سن لی اور اب آپ بولیں کہ جی اب مجھے جی پوری طرح سے اعتماد ہو گیا، پوری طرح سے یقین ہو گیا۔ اس کی کچھ شرائط ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہے، وہ شرائط پوری کریں گے یقین پختہ ہوگا۔ یقین جب پختہ ہوگا تو تب بھی پھر آپ کسی بھی چیز سے بھڑ جائیں گے، کسی بھی چیز کا سامنا کرنے کے لیے آپ بالکل ریڈی ہوں گے، اور آپ کی انر سٹیٹ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ کو پھر محتاجی نہیں رہے گی آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز کی، اور آپ کو جب باہر کی دنیا کو چینج کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس وقت آپ کی انر سٹیٹ اس پوزیشن میں ہوگی کہ آپ اس میں کوئی بھی چینج لے کے آ سکتے ہیں۔ ایک چیز ہے، ایک کام ہے، ایک مقصد ہے، اس کے لیے ہم پوری طرح سے خود ہی کنونسڈ نہیں ہیں، تو ہم کسی کو کیسے کنونس کریں گے؟ تو اس لیے ہمارا کنونس ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو کنونس کرنے سے پہلے دنیا کو کنونس کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کنونس ہوں گے تو پھر کام ہو جائے گا، تو وہ پھر صرف باتوں کی حد تک رہ جاتا ہے، ہم کر نہیں پاتے کیونکہ پوری طرح سے ہم خود کنونس نہیں ہوتے۔ اپنا ایک خاکہ بنائیں اور اس خاکے کو پھر غور سے دیکھیں، اس میں جہاں جہاں پر رنگ بھرنے کی ضرورت ہے وہاں رنگ بھریں، جہاں جہاں پر بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں جہاں خد و خال سنوارنے کی ضرورت ہے، ان خد و خال کو سنواریں اور اپنے خاکے کو بہتر شکل دیں اپنے سامنے، جس پہ خود آپ کو اعتماد ہو۔ جب آپ کو خود اعتماد ہوگا تو آپ کی باہر کی دنیا ان آرڈر آتی جائے گی، چیزیں اپنی جگہ پہ بیٹھنے لگ جائیں گی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم خود ایز اے پروڈکٹ، ایز اے پیکج، ایز اے شخصیت ہم کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں۔ جس چیز کے حصول کی خواہش ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو قیمت ہے، کیا ہم اس کی قیمت چکانے کے قابل ہیں؟ کیا ہم جو چاہ رہے ہیں اگلے سے، کیا ہم خود بھی کچھ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ چیز کا موازنہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر بغیر ویلیو ایڈ کیے ہمیں وہ چیز مل بھی جاتی ہے تو ہم حد سے زیادہ اس کے اوپر انحصار کریں گے، اور جب آپ حد سے زیادہ کسی چیز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ چیز آپ کی طاقت نہیں، آپ کی کمزوری بن جاتی ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس معیار کی چیز میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، کیا اس معیار سے میں خود بھی مطابقت رکھتا ہوں یا نہیں۔ ہم جو سوچ سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے، مگر لیکن اس یقین کی بھی ایک بنیاد ہے، اور اس بنیاد کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط پوری کریں۔